سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پر مجھ سے کھانا مانگو۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، پر مجھ سے کپڑا مانگو۔ یہ قادر ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اسی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر سب جن اور انس دنیا کے پارسا ترین انسان جتنے نیک ہو جائیں، میری حکومت میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے سب جن اور انس اول و آخر دنیا کے بدترین بدکار ترین شخص جیسے برے ہو جائیں، میری سلطنت میں ذرا بھر کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو لوگوں کو ہے کہ ان کے مرید پیروں کو اٹھاتے ہیں، یہ تو لوگ ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں، کبھی کسی کو ووٹ دے کر کبھی کسی کو دے کر۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ ہماری تعریف سے بے نیاز ہے کہ ہم تعریف کریں گے پھر اس کی تعریف ہوگی۔ وہ تو حمید ہے بھائیو، وہ رزاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر سب انس اور جن کسی میدان عظیم میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کے سوال کو پورا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے پانی میں انگلی داخل کرنے سے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے لیے مثالیں بنانے والے کہ بادشاہ سے ملنا ہو تو وزیر لینا پڑتا ہے، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ بتائیے کوئی قادر ہے ایسا؟ یہ جو بادشاہ کو سفارش کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ سیٹیں محدود ہیں، امیدوار زیادہ ہیں، اس نے اپنے امیدواروں کو نوازنا ہے۔ اگر امیدوار کم ہو سیٹیں بہت ہوں تو کبھی سفارش کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج سے 20 سال پہلے جب ڈاکٹروں اور انجینئروں کی قلت ہوا کرتی تھی، سیٹیں حکومت 20 اناؤنس کیا کرتی تھی اور ڈاکٹر 5 ملتے تھے، اس میں کس کو سفارش کی ضرورت تھی؟ یہ مجبور ہیں، یہ قادر نہیں ہیں۔ قادر مالک الملک کی ذات ہے۔ اور بھائیو یہ نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی قادر نہیں ہیں۔ انبیاء بڑی دعائیں اللہ نے ان کی قبول کی، لیکن انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال مالک کی توحید بیان کی، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے اس بیٹے کی قسمت بدل دیں، بیٹے کو نواز کرتے ہیں، بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، مالک سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام قادر نہیں ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پیر صاحب نے سلام پھیرا، ادھر سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرا سارے قاری ہو گئے۔ بھائیو نبی ہے، اس سے بڑھ کر ولی کون ہوگا؟ اور پھر خود جاتا ہے، لوگ تو پیر پکڑتے ہیں نا، یہاں تو نبی چاہتا ہے، نبی درخواست کرتا ہے کہ اے بیٹے اللہ کا عذاب آ چکا، اس کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے سے نبھا ہے، مالک سے نبی درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میرے بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، اللہ چھوڑ دے۔ سورۃ تحریم کے آخر میں اللہ نے 2 نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن ان کی قسمت نہ بدل سکے۔ جب وہ نبیوں پر ایمان نہیں لائیں تو مالک قیامت کے دن ان کو سب جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں بھیج دیں گے۔ بتائیے جب ان کو قدرت نہیں ہے اور کس کو قدرت ہوگی؟ کس سے اولاد مانگتے ہو؟ کس کے آگے درخواست کرتے ہو ہمیں مقدمے سے بری کر دو؟ کس سے زندگی کی بھیک مانگتے ہو؟ بھائیو یہ چیزیں مالک الملک کے ہاتھ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں مالک نے سنی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی ایک منافق کی قسمت بدلنا چاہتے تھے۔ جب وہ مر گیا اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازے میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے کہ اللہ اس زندے کو بخش دے، ان مردوں کو بخش دے۔
یہ مغفرت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے کی. دفنانے کے لیے اس کے بیٹے عبداللہ کو اپنا کرتا دیا کہ جاؤ اس کرتے میں جا کر دفن کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، قبر میں دفن ہو چکا تھا، قبر سے باہر نکال کر اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن وارک تھوکا. کس لیے؟ شاید اس کو نجات مل جائے، شاید یہ بخشا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تڑپتے تھے اس بات کے لیے کہ آپ لوگوں کی تقدیریں بدل دیں، لوگ سارے ایمان والے ہو جائیں. نبی تو چاہتے یہ تھے، لیکن قرآن کی آیات نازل ہو گئیں کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں. اگر آپ اس کے لیے 70 مرہ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے، مالک اس کو بالکل نہیں بخشے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تھے مکہ چھوڑ کر. کیوں آئے تھے؟ مکے کے لوگوں سے مایوس ہو کر، اور یہ امید لگا کر کہ شاید طائف کے لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں، اس امید پر. اور پھر آپ کو خواب بھی آیا تھا کہ ایک ایسی بستی والوں نے جہاں بڑے باغات ہیں میری دعوت کو قبول کر لیا. وہ بستی مدینہ تھی لیکن آپ نے طائف سمجھی. بھائیو، طائف کے سفر میں جو تکلیف نبی رحمت کو پہنچی، بدماشوں نے پتھر مارے، سر سے خون بہہ کر پاؤں کی ایڑیوں میں جمع ہو گیا، اور آپ فرماتے کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ملی تھی. یہ تقدیریں بدلنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائیو، روئے زمین کا ہر شجر جو کرۂ ارض پر آج تک پایا گیا ہے یا قیامت تک پایا جائے گا، اور یہ سمندر اس کے ساتھ 7 سمندر اور شامل ہو جائیں اور وہ مالک کے کلمات لکھنا شروع کریں، اس کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا. یہ تعریف کے قابل اللہ ہے، اور جس دل پر اللہ کی صفات یوں جلوہ گر ہوں، جس دل پر قرآن کا یہ نور یوں جلوہ افروز ہو، اس کی دنیا میں کسی اور کا دیا نہیں جل سکتا، وہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، وہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتا، وہ کسی اور پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے امید کی کرن کہاں سے نظر آ سکتی ہے؟ وہ تو ہر دم اللہ اکبر کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرے گا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا. پھر یہ تقاضا کرتا ہے اللہ کی یہ صفات ماننے کے بعد، اللہ کے یہ انعامات جان لینے کے بعد کہ وہ ہم پر اتنا مہربان ہے، پھر مومن اس کے آگے جھکتا ہے. آپ پر کوئی احسان کرے، 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ اب یہ کوئی حکم دے، میں اس حکم کو پورا کروں. یہ ہمیشہ میرے کام آتا ہے، میں بھی اس کے کام آؤں. مالک کے احسانات جان لینے کے بعد پھر انسان کا دل تڑپے گا کہ میں اس مالک کے حضور سجدہ کروں، اس کا رکوع کروں، میں اس کے آگے اس کی تسبیح کروں، اس کے حکم کے آگے جھک جاؤں. وہ حکم چہرے کے بارے میں ہو، وہ حکم سیاسیات کے بارے میں ہو، معاشیات کے بارے میں ہو کہ اس نے سود حرام کر دیا. اب کتنا بھی آدمی کو نفع نظر آتا ہو، وہ کہے گا مالک اس کے اتنے انعامات، میں اس کا حکم رد کروں؟ میں اتنا بے بس کہ اگر میں ناک پر ہاتھ رکھ لوں، سانس منقطع ہو جائے، مجھے 1 لمحے سکون نہ ملے. میں اتنا مجبور کہ میں 1 لمحے سانس نہ لے سکوں، اس آکسیجن کے بغیر میرا گزارا نہ ہو. میں کتنی آکسیجن استعمال کرتا ہوں. اب اتنا کچھ استعمال کرنے کے بعد مجھے وہ منع کرے اور پھر میں اس کی بات نہ مانوں، میں اپنی صورت اور سیرت اس کے احکامات کے مطابق نہ بناؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو بس پھر توبہ کرنے کی دیر ہے. اس کے حضور کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر سکتا ہو. دیر ہے تو پشیمانی کی کہ اس کے حضور آدمی جھک جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے.